نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و موقر علماء کرام اور دور دراز سے چل کر کے اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے بزرگ حضرات، نوجوان، عزتدار ماں اور بہنیں، عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے سب سے معزز شخص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات انسانی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کے اخلاق کے تعلق سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے، تو بہت ساری بے شمار باتیں اور واقعات اور خود اللہ رب العالمین نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہے. سورہ قلم اٹھائیے، اللہ کہتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. اللہ رب العالمین نے فرمایا وانك لعلى خلق عظيم. اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند و بالا مقام پر فائز کیا ہے. یعنی اس روئے زمین کا اگر سب سے بہترین شخص بن گئے میرے بھائی اور دوستو تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وانك لعلى خلق عظيم، اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز محمد رسول اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نبی اکرم کے اخلاق کی گواہی دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے اچھے انسان تھے. واشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. واجود الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض اور دل کھول کر کے خرچ کرنے والے تھے. یہی نہیں میرے بھائی اور دوستوں، یہاں تک کہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. گھبرا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. خدیجہ سے کہا اے خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ تم میرے اوپر چادر کو اڑا دو، خدیجہ تم میرے اوپر چادر کو اڑا دو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھیر کر کے مارنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جن الفاظ کا استعمال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، حدیث کے اندر اس الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتسر الرحیم. اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز تباہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا. آپ
تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے آپ تو اس کو کما کر کے دیتے ہیں۔ اے محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو ہر کس تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، جب آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے ایسی بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے، ایسی اعلیٰ اخلاق، ایسا عمدہ کردار، ایسا عمدہ اور بہترین کیریکٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا، رہتی دنیا تک کوئی انسان پیش کر کے نہیں دکھا سکتا ہے۔ جود و سخاوت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عورت آ کر کے ایک چادر نبی اکرم کو گفٹ کرتی ہے۔ چادر گفٹ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کے اصلی معنوں میں ضرورت تھی، اس کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس چادر کو اپنے جسم کے اوپر ڈالا، میرے بھائی اور دوستو صحابی سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے نبی یہ چادر آپ مجھے ہدیے میں دے دیجئے، اے اللہ کے نبی یہ چادر آپ مجھے تحفے میں دے دیجئے۔ میرے بھائیو، چاہے کوئی ایسی مثال لا کر کے اس دنیا کے اندر دکھا دو، جود و سخاوت کی اگر کوئی شخص نے ایسی مثال پیش کی ہو میرے بھائیو، نبی اکرم کو اس چادر کی سخت ضرورت تھی، لیکن میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے مانگا اور اللہ کے نبی نے اس چادر کو اٹھا کر کے دے دیا۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق، یہ تھا نبی اکرم کا کیریکٹر۔ یہی نہیں میرے مسلمان بھائیو، رحم دلی آپ کو درگزر کا جذبہ اتنا زیادہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ کے ظالموں نے آپ کو نکال دیا تھا، آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے، خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ محمد عربی کو اپنا مادر وطن چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کر کے رات کی تاریکی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ لیکن ایک وہ بھی وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے شہر کو فتح کیا۔ جاؤ دنیا والے، ایسی مثال اگر دنیا کی کسی اور میں ملتی ہو، کوئی شخص اگر ایسا مثال دے کر کے گیا ہو، لا کر کے دنیا والوں کو بتا دینا، اس شہر کو جب فتح کیا جہاں پر آپ کو مارا گیا، آپ کو سجدہ کرنے سے روکا گیا، نماز پڑھنے سے آپ کو روکا گیا، لیکن اسی شہر کو جب محمد عربی نے فتح کیا، عالم یہ تھا شہر کے اندر داخل ہونے کا، حدیث کے اندر آتا تھا چہرہ جھکا ہوا تھا اور اعلان جاری کر دیا تھا اس مکہ کی گلیوں کے اندر، الیوم یوم المرحمہ، آج کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی بیوہ اور کسی عورت کو بیوہ نہیں کیا جائے گا، کسی بچی کو یتیم نہیں کیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج سارے کے سارے لوگوں پر رحم دلی کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اخلاق ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، پھر کبھی وقت اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، کیریکٹر کو درست کرو۔ 4-5 لوگوں کی ٹولی اور جماعت کسی چوراہے اور سڑک پر بیٹھ کر کے گفتگو کرتی ہے، اللہ کی قسم ان کے قریب جاؤ تو یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کی ٹولی بیٹھی ہے؟ یہ ہمارا اخلاق ہو چکا ہے، یہ ہمارا کردار اور کیریکٹر ہو چکا ہے۔ اس اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح اخلاق کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا نہیں کرو گے، یاد رکھ لیجیے یہ معاملہ نہیں، اس سے بدتر حالات آ سکتے ہیں۔ ارے پچھلی قوموں کو تباہ برباد کیا، پچھلی قوموں پر اللہ رب العالمین نے سمندروں کے طوفان بارش کیے، زوردار ہواؤں سے تباہ برباد کیا، پچھلی قوموں کو گرجدار اور کاٹیدار آوازوں سے تباہ برباد کیا۔ ہمیں غنیمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں 2 وقت کی روزی اور 2 وقت کا کھانا ہمیں میسر نصیب کرتا ہے۔ ہماری حالت کیسی ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی نصیب ہے تو دوسرا گھونٹ پانی اگر اللہ چاہے تو میسر نصیب نہ کرے۔ ہمارا اخلاق کتنا بگڑ چکا ہے، اخلاق کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مجلس سے، اس محفل سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق پر اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کریں گے تو نرمی کے ساتھ، گفتگو کریں گے تو ادب کے ساتھ، چلیں گے تو نرمی کے ساتھ، اور بہت سارے اخلاقی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو صحیح اور درست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اب آپ سے ودا لیتے ہوئے یہ التماس اور اپیل ایک بار پھر سے کر رہا ہوں، میرے بھائیو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اگر عمل نہیں کرو گے یہ ساری کی ساری تقریریں، سارے علماء کی تقریریں بیکار ہو جائیں گی اگر آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک بات لے کر کے اٹھیے گا کہ
انشاءاللہ تعالی سماج کے اندر جائیں گے, معاشرے کے اندر جائیں گے, سوسائٹی کے اندر جائیں گے, اچھے اخلاق کے ساتھ جائیں گے, اچھی کردار کے ساتھ جائیں گے, اچھے کیریکٹر کے ساتھ سماج اور معاشرے کے ساتھ پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے